اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ روزہ مسئلہ، داره اور ظاهرا یه ظاہراً صاحب علماء کا خوفی تسالم بھی ہے اس درش پر هست که کہ خوف، خوف چون توی کیونکہ ایک آیت میں تو روایت ها نہیں که ہے، نی تو روایت روایت ها میں بھی خوف خوفه آیا ہے. و هر قد این خوف عرفاً صدق بکنه که حتی ذهنم اینه صاحب عروه گفته حتی کہ اگه زن عرفاً بھی اگر یہ وهم باشه خوف یا صدق عروه کرے صاحب عروه که تو فرموده حتی اس کی اگر اہمیت ہے، یعنی اگر وهم وہم میں مرض مرض ہو جائے، باشه یعنی یعنی ایک ظن شخص کو یہ شخصی باشه گمان به ہو این کہ که میں، ضرر نداره یعنی یہ گمان اما ہو کہ مجھے نقصان وهم ہے، لیکن اینه که وہم ہو کہ مجھے نقصان ضرر پہنچائے گا، وقت این وهم خوف یہ وہم جو ہے یہ باشه خوف بنے گا یا نہیں بنے گا، اس کے اوپر اطلاق ہوگا. حالا اگه یه جای شک کردیم اگر ہم پس وہاں کہیں عدمه شک کریں تو ایک الگ بات ہے. ببینید این خوف داره که اگر روزه گرفت تمام ماه رمضان را هم میگذرونه اما بعد ماه رمضان خوف داره که ناخوش بشه این خوف صدق اگر روزہ میکنه رکھے اما 20 سال کہ بعد اینا اور اس کو برای ڈر ہو کہ مجھے زندگیش نقصان اینا پہنچائے گا روزہ، تو یہاں سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن 20 سال بعد مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ عقلی نہیں ہے گمان. میدونم من این که عرض کردم میں جو خوف یہ کہہ رہا ہوں کہ عقلی یہ نیست عقلی نہیں ہے، یعنی تشکیک صغروی دارم میکنم اگه صغرا وہ میں مسلمه که تشکیک دیگه جو ہے نمیشه اس صغرا میں کر اما رہا ہوں. باید عرفاً بالحمل الشایع لیکن خوف ضروری ہے کہ صدق خوف بکنه سمجھ میں آئے کہ اس پہ خوف ہے، سمجھ میں آئے کہ یہاں خوف ہے. حالا نگید 20 سال دیگه، یه سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، اگه 30 سال دیگه، اول جوانیش 30 سال دیگه یه جایی شک کہ میشه ایک که جگہ پر صدق شک عرفی داره مشکل یا ہے، نه وقت شک در مصداق اگه شد از عدمش مراجعه طبیب که تو ادله وارد کیونکہ نشده طبیب سے بات کرنا اما یہ تو چیزی که هست دلیل میں نہیں آیا، روزه داره ظاهرا کسی هم کسی روایت پہ تو نہیں مشکل آیا. نداشته باشه که حتی اگه طبیب گفت روزه مثلا برات اگر ضرر نداره طبیب کہے، ڈاکٹر اما کہے این کہ تمہیں روزہ خودش نقصان نہیں پہنچائے، خوف لیکن اس شخص ضرر کو خود داره یہ خوف میتونه ہو کہ بخوره نقصان یا پہنچائے گا نه تو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. طبیب بهش گفت روزه یعنی ضرر اپنے شخص کی اپنی داره جو برات نظریہ ہے وہ مقدم ہے، این اور برعکس نه بھی ہے. احتمال ضرر نمیده باید اور بگی برعکس خب اگر ڈاکٹر علت کہے کہ خودت نقصان دہ ہے اور اس کو لگے کہ نقصان دہ اما نہیں ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا این اس کو. چون اهل خبره است طریقیت داره و اعتبار داره یعنی میشه برش طبیب کے اوپر اعتماد کرد اعتماد کر سکتے لیکن وہ آه. نه قول طبیب قول ملزم طبیب حجته وجوب نہیں لائے گا، نمیتونه اس کے اوپر ہم اعتمادی اعتماد کر براش سکتے کنه ہیں، این عروه حجت ہے. داره که اگر طبیب گفت ضرر نداره این خوف ضرر داره بخوره یا طبیب گفت ضرر داره این خودش احتمال ضرر نمیده اگر تشخیص ہے بسائے کا تو ایک دفعہ کہ اگر انسان طبیب عجب پہ ہی بھروسہ کر رہا ہے الگ بحث ہے، املاک ایک خودشه دفعہ نہیں. هو اعلم معیار بنفسه خود شخص ہے. ذکر خدا نه 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 چون دلیل خاص داره سبحان ربی العظیمه در سجود اکتفا بهش نمیشه کرد سبحان ربی الاعلی در رکوع اکتفا بهش نمیشه کرد اما اگه تو سجود سبحان ربی الاعلی گفت بعد 10 بار سبحان ربی العظیمه بگو کیونکہ چون دلیل خاص ہے لہٰذا صرف سبحان ربی العلیٰ کہہ دینا کافی نہیں ہے رکوع میں، اور سبحان ربی العظیم کہہ دینا کافی اصل نہیں ہے. الزام دیگه اصل اولی در عبادات الزامه
عمدن بله چرا نه چون گفتن سبحان ربی العظیمه بگو روایت جو روایت دیگه میرے ذہن میں گفتن حضرت گفتن ثبت قلب قلوبنا علی یا مقلب القلوب حضرت نے اس طرح سے فرمائی ثبت قلوبنا مقلب القلوب علی دینک والابصار یا حق مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت والابصار حق قلوبنا علی دینک یا تمام ثبت کما علی فی دینک کہا تو قلوبنا حضرت این نے فرمایا کہ اس آوردین شخص نے ایک جملہ پڑھایا تو حضرت نے منع کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں هم وہ ہم سندش اس طرح رو پڑھو. آوردین جو تو ذهنمه هم معمول اور یہ به جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کے مقابلے میں جو روایت ہے معترض اس سے علماء نے اتفاق اما به خاطر همین جهت که عرض کردم روگردانی کی ہے. و اینکه حضرت فرمودن کل ما جرا علی لسانک در دعا هر چی میخوای بگی دعا بگو میں آپ سب فقط کچھ کر سکتے ہیں یعنی در همون مورد هم اگر بگی یا مقلب القلوب والابصار کیونکہ حرام کار نہیں ہے، دعا میں حرام آپ کچھ بھی کہہ نشده سکتے ہیں. میدونم این منع چون اعتبار چونکہ یہ نداره در روایت شریعت اعتبار نہیں رکھتی ہے، لہٰذا الزام آور اس کو ہم نیست وجوب این دلیل پر حمل نہیں کفایت کر سکتے، میشه حرام پہ حمل نہیں کر سکتے، مکروہ کہہ سکتے ہیں. در حقیقه بالخصوص حقیقے میں خاصی دلیل دلیل، نداره خاص کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، مسلما اما ما لیکن ہمارے مطلق مطالعات چیزیں ہیں داریم که در غیر غیر واجبات واجبات میں، در غیر حج مثلا اور حج و مواردی که جس پہ کفاره کفارہ وغیرہ تعین ہو، ان کے علاوہ جائز ہے. جایزه برای دو تا سه تا تو ذهنم اینه بعضی بعض روایات روایت میں 70 70 تک آئے یعنی یه دونه گوسفند برای کہ ایک 70 گوسفند نفر 70 لوگوں کو دے سکتے. نه قربانی نه عرض کردم غیر قربانی میں نہیں، لیکن ایک آدمی 70 لوگ شریک ہو سکتے ہیں ان کفارات جو واجب کفارات ان کے علاوہ کی چیزوں میں. بله بله چی؟ آها خود مرض که قرآن کریم فرموده فمن کان منکم مریضا مرضی است که روزه دیکھیے جو برایش قرآن نے کہا ہے حرام اگر شده مریض ہو تو روزہ اونم نہ رکھو، ضرر یعنی ضرر بالغ وہ داره وہاں ہے کہ جہاں ضرر یه واقع ضرر نقصان دہ ہو انسان کے شدید لیے روزہ رکھنا ہے. ایسا ضرر جو نه وہ چون مرض نداره یا وہ حالا مریضی شرط جس میں اینه نقصان ہو روزه روزہ رکھنا. بگیره یا نگیره لیکن یہ جو چھوٹے کسی موٹے ہلکے اگر پھلکے یک مرض ماهی ہوتے ہیں، یہ مرض نہیں جو بکشه روزے کو اگر نقصان نہیں بشه پہنچائے. بعضی تو ذهنم ایشون میرزای نائینی اشکال فرموده گفته ما تخییر در اینجا نداریم که آدم مخیر روزه بگیره یا نگیره در وضوع هم یه همچین حضرت چیزی مرزا هست نائینی نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ مخیر نہیں کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ ولی رکھیں، عده‌ای اگر فرمودن حکم ہے. مرض دو قسمه یه مرضیه که روزه باهش اب مرض کی بھی حرامه دو قسمیں ہیں یه مرضیه که روزه باهش کہ ایک انسان جایزه کے بخوره لیے دو طرح کے مرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرض وہ ہے جس میں روزہ رکھنا اصلا حرام ہے، مرضای کمه روزه که میگیره سردرد اور ایک میاد روزہ وہ ہے کہ جس میں حرام ورزش میکنه مطلب خوب اس میشه کے اندر روزہ چھوڑ دینا حرام نہیں دیدم ہے. یکی از مراجع سابقا در کربلای معلا میفرمودن که ایشون میگه من روزه که میگیرم از یکی دو ساعت به غروب دیگه بی حال مطلق بعض میشم اور حتی چشمم و دلم میخواد باز و کہ بسته اتنا بے کنم حال ہو جاتے رب کا حتی روزے ممکنه میں کار کربلا میں سخت و کہ سبک کنم اما میگفتن روزه میگیره میگه افطار که میکنم حالم تو خوب اتنا میشه گرمی ہے ولی کربلا کی ایسی تھی کہ جایز آخر میں ایسا حال ہو بخوره جاتا ہے کہ نه که آنکھ کھولنا واجب بند کرنا، ولی لیکن اس کے حرام باوجود روزہ رکھتے تھے. علماء نے بیان ہے اس کا، کیونکہ جب روزہ کھولوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ وقتی مسئلہ ہے. آره خب آره یعنی آره یا امتحان کنه یا به یه پزشک که اهل خبرت و ثقه است مراجعه کنه طبق لیکن یا فرمان امتحان کرے انسان یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائے جو اہل آره فن ہو اور اس سے اس کے کہنے پر عمل کرے. اگر 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 سابقا پہلے ہو تکرار چکا شده ہے اس سال بھی امسال احتمال بھی دے کہ احتمال پھر داره ایسے ہی باز ہوگا، تکرار بشه
پھر اس کو امتحان کی ضرورت نہیں ہے، پہلے دن سے روزہ نہ رکھے، اگر اسے معلوم ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہت نقصان دہ، خوف جو میں نے کہا، خوف آیا ہے بعض روایات میں. نه نه حدیث من ادرک رکعتا من العصر نماز حدیث یہ کہ جس نے ایک فقط ادرک تھوڑا سا بھی حصہ جو ہے فقط فقها عصر کا درک کر لیا وہ کافی ہے. عدم خصوصیت نماز عصر اس پہ علماء نے فہم عدم خصوصیت کیا ہے کہ نہیں، یہ صرف نماز عصر سے مقصود نہیں، ہر نماز جس کے اندر بھی تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا نماز صحیح ہے. وقت کے اندر اگر تھوڑی سی بھی وقت کے اندر ہوئی ہے، ایک رکعت بھی وقت کے اندر ہوئی ہے تو نماز صحیح ہے. سلام علیکم. چرا الان که متعارف ساعت آدم دارن اب تو گاهی لوگوں موقع پاس گھڑیاں ہیں، لوگوں پاس چیزیں، علم ہے علم آوره کہ کس وقت آفتاب طلوع کرے گا، کس طرح غروب کرے گا، کب ظہر ہے، ظهر کی کب طلوع فجر کا وقت. فجر اب علم ہے، جو بھی چیز علم لے آئے. دیگه. هر جہاں پر بھی جهان علم پر حاصل ہو جائے، ہمیں جس موضوع میں بھی علم حاصل ہو جائے، که شارع برای اون موضوع حکم جہاں پر مقرر موضوع کرده کا حکم اللہ نے اگر دیا ہے، علم وجدانی بود فبها اگر نبود کسی بھی طرح سے اعتقادی اس موضوع کے بود لیے ثابت ہو جائے اونم اس کے حجت اوپر عمل کرنا ہے. اسے یعنی کہ حجت عقلی حجت اس کو یا الهیه علم ہے، یا علمه چون علم ایک عادیه علم. علم متعارفه اگر نبود حجت های دیگه قول عادل قول ثقه قول جس عدلین طرح سے بھی طبق همین اس تک حکم میشه. اطمینان ہو جائے، علم ہو جائے، کیسے بھی حاصل ہو، اصل وہ عدم کافی ہے. هر شکی اصل عدمش الا یک شک این که تو ذهنم الان اون شک تمام توحیده شک جو ہیں که اصل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر ایک شک، کہ شک هر طاقت شکی دے داره کہ هر کر سکتا ہوں کہ شکی نہیں، اس اصل میں یہ کہ نہیں کر سکتے. هیچ اشکال نداره. چه اشکال داره چون ذمه کیا ادا اشکال ہے اس کا؟ اگر ذمہ ادا ہو رہا ہے، ببینید ببینید نیت نیت ادا کرنا لازم ادا اور نیست. قضا کی، یا نیت قضا کی ادا نیت یا لازم ادا کی نیست در نیت جایی که ضروری نہیں ہے. قضاست. در جایی که اداست نیت ادا لازم نیست. انجام انجام دادن دینا اس چیز لازم. کو ضروری ہے. اگر نیت قضا رو به جای ادا گفت قضا کی جگہ ادا کی جگہ قضا کہا، قضا کی جگہ ادا کہا، اس سے کوئی باقی فرق نہیں پڑتا، شواهد در اس سے تفسیر کوئی فرق نہیں آورده پڑتا. عبادت صحیح ہے، شرط نہیں ہے. معافی ذمہ ایک مقصود مطلق چیز ہے، اطلاق یعنی اس کے عدم اندر قید کی ضرورت القید نہیں ہے، شرط نہیں ہے یہ. چه اشکال داره. از روایات قرآن قرآن نے همینطور اتنا ہی کہا، نگفته. فقط قرآن لیکن تأیید کلام حجت قرآن کے نمیده ساتھ اطرت بھی ہے، روایات اہل بیت ہے، روایت سے ہم نکالیں گے روایات چیزوں کو. استفاده شده بقیه. بله نه به سن نیست بلا اشکال شاید اجماعی جمعہ هم ہے باشه. اس کے اوپر یک چیزی که هست شارع وقتی که کہ شیخ شاعر نے جب شیخ را ضعیف اور موضوع ضعیفہ کہا ہے، قرار داد برای کو موضوع جواز بنایا ہے افطار جواز افطار کے، وقتی موضوع اس کو نہیں کہا کہ شیخ ضعیف سے مراد کون شخص ہے، بوڑھے سے مراد شخص کون ہے. اینو تو عروه داره غالبا هم فقها فرمودن اون شیخی که پیری از جهت کہ پیری نه مرض وہ اس کو از کہہ رہے ہیں جهت کہ پیری بڑھاپا جو ہے ایسا ہے، رحمته وہ مراد ہے کہ جس کے لیے رنجش بڑھاپے میں، عسر یعنی بڑھاپا سبب ہو روزہ نقصان پہنچانے کا، اس پہ عمر سے تعلق نہیں ہے. یعنی اتنے بوڑھے ہیں کہ اب وہ بڑھاپا سبب ہے روزے میں ان کے لیے پریشانی کا، اس کو قرآن نے معاف کیا ہے.
يعني جماعة قالوا مو یہاں إجماع. پہ اجماع نہیں ہے. لا الرواية اللي تقول الجهر بسم الله الرحمن وہ روایت جو جہر کے بعد سلسلے میں ہے سند معتبر البتہ سند اس کی معتبر نہیں، لیکن اس پہ عمل کیا ہے فقہا نے، لہذا وہ معتبر ہے روایت عمل کی وجہ سے. إيه. ليش لا ليش لا إيه. 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 رواية خاصة أكو بإخفاء البسملة باعتبار أنه مثل ما اس کے بعد اربع کے لیے سے لازم إخفاء يكون البسملة جزء للحمد جزء من الحمد. فإذا الدليل يقول الحمد إخفاء يعني حتى البسملة. کچھ علماء جو ہیں وہ جہری نمازوں میں بسم اللہ کے اخفات کے قائل ہیں کہ وہ اللہ حمد کا حصہ ہے، سورہ حمد کا حصہ ہے، اور سورہ حمد کو اگر آہستہ پڑھنا ہے کسی نماز میں تو بسم اللہ بھی آہستہ ہونا چاہیے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بسم اللہ کو بلند آواز سے کہو یہ دلیل ناظر ہے باقی تمام دلیلوں پر، لہٰذا ہم بسم اللہ جہری نمازوں میں بھی اخفا یعنی خاموش والی نمازوں میں بھی ہم بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. سب نہیں، تو نے کہا بعض علماء اس کے قائل ہیں. ایک تیسری قسم کی روایت ہمارے پاس ہے جو یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم پیغمبر میں کئی مرتبہ نازل، ایک بار پورا قرآن آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوا، وہی شب قدر میں. ایک قرآن 40 سال کے بعد پیغمبر پہ نازل، یعنی 40 سال کی عمر کے بعد نازل، کہ امیر المومنین اس وقت 10 سال کے تھے. اور روایت میں ہے کہ حضرت علی جب دنیا میں آئے اور آپ کی نظر جب پیغمبر کے اوپر پڑی تو آپ نے قرآن پڑھا، تو ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا. یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے، اس کو کوئی حرج نہیں، یہ قابل جمع ہے. جو مجھے یاد ہے فقہا میں صرف ایک ایسا صاحب حدائق نے اور صاحب جواہر نے اس کو رد کیا، کہ مطلقات جو ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت ہر جگہ ایک ہے، ایک ہی جیسی ہے. عدالت سب جگہ ایک جیسی ہے، فرض تقلید ہو، گواہوں کی عدالت ہو.
دلیل داره. بله اس پہ دلیل موجود ہے، دلیل خاص ہے ہمارے دلیل پاس. خاص داره. 5 تا که دلیل خاص داره اینا کفاره باید بدن. یکی 5 حامل وہ ہیں جو لبن، دلیل ہے اور ان کو حامل کفارہ دینا ہوگا. لبن، یکی بوڑھا زن اور اس کے خوشگله، بوڑھی، ذوالعطاش. ذوالعطاش، وہ خاتون جس کو حمل نزدیک ہو، واضح ہم. شیخ و شیخه اگه 2 تا حساب کنیم 5 تا میشه. علا کل دلیل خاص کی وجہ سے ان کو روزہ چھوٹ ہے، لیکن ان کو ثواب فدیہ دینا پڑے گا. ببخشید. بله چی؟ آه خب اس دو پہ 2 جواب جواب ہیں یہاں پہ. یکیش اینجور که تو ذهنم این روایات پہلی بات تو یہ کہ ان روایتوں کی سند معتبر نہیں ہے، پس تو معلوم معلوم نہیں معصوم نے کیا کہا ہے. حضرت خودشون حضرت نے فرمایا ہمارے ثقہ، یعنی اونی که کسایی که مورد جو ثقه هستن نقل میکنن. جو مجہول ہے اس کی بات نہیں ہے، یا سند ضعیف ہو. بود حتی اگه سند 10 نفرن اگر یکیشون سند میں مشکوک 10 لوگوں میں سے مقبول ایک بھی شخص مهمل ایسا ہے جس کے اوپر اعتبار نہ، تو اس کی سند ختم ہو جاتی ہے. یکی ثانیا اگرم بگیم اور اگر ہم اعتبار کو مان بھی لیں فهم فقها اور مثل اول حضرت سے نقل آخر میکنن سے در فقہ تک، جاهای دیگه ازش اینه تو که فقہا نے اس سے وجوب کو نہیں سمجھا یا حرمت کو نہیں سمجھا، یہ ہم مکروہ مانا جائے. حالا نسبت به پدر و مادر روایت نداره آدم دستشون رو ببوسه. حالا جیسے ماں باپ کے لیے ہاتھ کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں کہ ہاتھ چومے، لیکن اگر ہاتھ چومے تو کیا حرام؟ که حرام نیست شاید قائل به البتہ کوئی چیز جو کوئی حائل حرمت کوئی نہیں ہے، کوئی اگر ہے بھی تو بہت نادر ہے کوئی اگر ایسا فقی ہے تو. بله بله دلیل خاص ہے یہاں پر. دلیل خاص داره. ذوالعطاش کے لیے وہ جس کا حمل نزدیک ہو، وہ بوڑھا اور بوڑھی جو بہت زیادہ عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. بله نه همین ابھی فدیہ دے گا، اگلے سال تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. بله 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 کسی که نمیتونه روزه بگیره قضاش جو هم نمیتونه بگیره برش فدیه جو داره. روزہ نہیں رکھ خاص سکتا داره. اور قضا بھی نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی فدیہ ہے. دلیل خاص ہے ہمارے پاس. ففدیة طعام مسکین تو اس کا فدیہ ہے اطعام کرنا مسکین کو. روایت ہے، یہ حکم خدا ہے. لہذا لہذا رسالہ توضیح ما المسائل فدیه داره کفاره فدیہ لکھا نمیگه اما مردم کہ میگن اس میں اشکال نداره. این که میفرماید اسی لیے کفاره لوگ کفارہ کہتے ہیں. این که روایت میفرماید کفاره مال کفارہ گناه ہمیشہ گناہ کے نه نہیں ہوتا ہے. یه جاهای گناه ایک هست جگہ که گناہ نہیں ہے لیکن مال کفارہ ہے. زوره. کفارات حج برای کسی که معذوره اسمش هم کفاره گذاشته روایت. حج کے کفارے ہیں بہت سے جس میں معذور ہے انسان، تو وہاں گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ روایت نے اس کو اس طرح سے کہا ہے لہٰذا ہم اسی طرح کہتے ہیں. اگر تا قبل از ظهر اگر ظہر سے پہلے اپنے شہر پہنچ گیا و اور اسے کوئی مفترات انجام نہ دیے ہوں تو روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا اور سہرا صحیح. لیکن ظہر کے بعد پہنچا، ظہر کی اذان کے بعد پہنچا، روزہ نہیں ہے.
مستحب ہے کہ امساک کرے پہنچنے کے بعد سے، لیکن روزہ ثابت نہیں ہے. ملاک ظہر پہ پہنچنا ہے. بله خب روایت تو دعاها نیست تو اما دعا میں تو نہیں ہے لیکن روایت میں روایت در رمضان است که از اسماء کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان. اون دعاهایی که جن دعاؤں میں اللہ کے نام ہیں جمع جیسے جوشن کبیر، جوشن کبیر، دعائے مجیر، دعای مجیر، تو جاهای دیگه خیلی اس میں هست. 1000 سے زیادہ نام ہیں اللہ کے. هزار تا دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہے اللہ کے. نه دعائے مجیر میں بھی ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہے. رمضان روایت خاص ہے رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے. حضرت فرمودن نگید رمضان، حضرت نے فرمایا کہ نہ کہو رمضان بلکہ کہو شہر رمضان، خداست. روایت یعنی رمضان ماہ رمضان کو. سلام علیکم و رحمت الله. چه اشکال داره؟ کفاره الا لازم نیست خودش کفارہ خود دینا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتا. بله اس پر به آدمی واجب ہے نمیگه ببر خود که اگه پول داره زن، خاتون کے اوپر. مثلا پول نداره اگر پیسے نہیں ہیں اس کے پاس تو شوہر بر شوهر استغفار نیست. کرے، اما شوهر یا غیر لیکن اگر شوہر یا غیر شوہر اس کی طرف سے یا کفارات دے دیں اجازتاً که محل خلافه میتونه کفارہ دے کفاره سکتا. بده. حتی برادر کفاره برادرش میده، همسایه بھائی جیسے بھائی کا کفاره بده. کفارہ دے دے یا پڑوسی کا کفارہ دے سکتا ہے. واجب نہیں ہے اس پر، لیکن وہ دے سکتا ہے کسی اور کی طرف سے کفارہ. وقتی که دلیل داره که نفقه جب دلیل میں ہے کہ نفقہ 3 چیزوں پہ ہے، کفارہ ان 3 چیزوں میں نہیں ہے. نفقہ یعنی مسکن و کھانا اور لباس، و لباس ان 3 میں سے نہیں ہے. یہ حاصر حسر ہے یہاں پر. کفارہ فدیہ یہ سب شوہر پہ واجب نہیں ہے. خلاف اصل یعنی فهم عدم خصوصیت. نه خلاف اصل اگه مشهور این فرمایش شما رو فهمیده بودن، چون مشهور اگر مشہور اس بات کو سمجھ لیتے جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم قبول کر لیتے. احدی شاید نگفته باشه این حرف. حتی در معالجه امراض، حتی امراض کا علاج کے لیے بھی اس کو علماء نے نہیں کہا کہ شوہر پہ واجب ہے. من قبول دارم در خفیف، خفیف یعنی ہلکے پھلکے امراضوں میں قبول کر لو، لیکن معروف شاید یہی ہوگا کہ ڈاکٹر کو دکھانا بھی شوہر پر واجب نہیں ہے، اس کا خرچ دینا ہے. لباس، مسکن اور کھانا پینا یعنی. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم. عزیز